اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے ایک راہ متعین کی ہے دین نے، ایک راہ متعین کی۔ دنیا کے کسی مقام پر پہنچنے کے لیے راستے متعین ہیں، راہ متعین ہے، راستے متعین ہے۔ کیا مطلب؟ کسی نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جانا ہے تو اس کو پتہ ہے میں ادھر ڈیفنس سے نکل جاؤں گا ان راستوں سے تو اسٹیشن میں پہنچوں گا، اچھا میں گلبرگ سے نکل جاؤں گا تو اسٹیشن پر یوں پہنچ جاؤں گا، اچھا اگر ماڈل ٹاؤن میں کوئی کام ہے وہاں کام کروں گا تو اس راستے سے میں اسٹیشن میں پہنچ جاؤں گا، اچھا اگر ادھر گڑی شو کی طرف چلا جاؤں گا وہاں کوئی کام ہے، وہاں کام کر کے تو میں اسٹیشن میں پہنچ جاؤں گا۔ 20 راستے میرے اور آپ کے ذہن میں ہوں گے، ادھر جاؤں گا تو ادھر سے پہنچ جاؤں گا، ادھر جاؤں گا تو ادھر سے پہنچ جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ اسٹیشن پر پہنچنے کے 20 راستے ہیں۔ کسی نے جدے جانا ہے تو لاہور والا لاہور ایئرپورٹ کے راستے سے چلا جائے گا، پشاور والا پشاور ایئرپورٹ کے راستے سے چلا جائے گا، کراچی والا کراچی ایئرپورٹ کے راستے سے چلا جائے گا، ملتان والا ملتان ایئرپورٹ کے راستے سے چلا جائے گا، قصور والے کو پہلے لاہور آنا پڑے گا، لاہور سے پھر جدے چلا جائے گا۔ ایسا یہ کہ نہیں، 20 راستے ہیں لوگوں کے لیے، جدہ پہنچنے کے لیے، امریکہ پہنچنے کے لیے، برطانیہ پہنچنے کے لیے، جدہ پہنچنے کے لیے، باہر کی دنیا میں پہنچنے کے لیے، اپنے اسٹیشن پر پہنچنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنے گھر پہنچنے کے لیے انسان بعض دفعہ یہ کام وہاں کروں گا، دکان سے یہ چیز لوں گا، وہ وہاں کروں گا، 20 راستے بدل بدل کے شام ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، رات کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک بات رک کر سوچ لیں اور اس بات کو پلے باندھ لیں کہ میرے آپ کے گھر کے 20 راستے ہیں، اسٹیشن کے 20 راستے ہیں، باہر کی دنیا میں جانے کے 20 راستے ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے، کنفرم ہے، دو ٹوک ہے، اٹل ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ پورے قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں، اللہ کے حبیب جن کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ آپ کر کے دیکھیں، ایک راستے کے سوا کوئی راستہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی جنت تک نہیں پہنچ سکتا، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا، رفت تک نہیں پہنچ سکتا، بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، عروج تک نہیں پہنچ سکتا، اطمینان اور سکون تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ راستہ ہے کل۔ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے جا کے ان کو شک نہ پڑے کہ کوئی اور بتا رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میرے محبوب آپ بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کا سفر طے کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا راستہ طے کرنا چاہتے ہو، اس ذات تک پہنچنا چاہتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ آپ کے قدموں سے ہو کے وہ راستہ گزرے گا، اس کے سوا کوئی اور راہ گزر نہیں۔ حضور کے قدموں سے جو راستہ گزرے گا وہ جنت تک پہنچے گا، اللہ تک پہنچے گا، وہ کامیابی تک پہنچے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کو پا لو گے۔ وگرنہ اگر راستہ بدل دیا اپنی مرضی سے تو پھر منزل بدل جائے گی، شکوہ شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ اس راستے کو جو تبدیل کرتا ہے منزل فوراً تبدیل ہو جاتی ہے۔ اتبعونی کی منزل جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی برکات ہیں، اللہ کی انوارات ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں، عروج ہی عروج ہے، عروج ہی عروج ہے۔ فاتبعونی کا راستہ صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، اور اگر اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا میں یہ چاہتا ہوں تو پھر وہ عروج کا راستہ نہیں ہے، اسفل سافلین کا راستہ، دوزخ کا راستہ، جہنم کا راستہ، اللہ کی ناراضگی کا راستہ۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے
کہ جس نبی کی ذات کی خوشیاں سارا جہان بناتا ہے، اس نبی کی خوشی کیا ہم اسی انداز سے مناتے ہیں کہ جس انداز سے میرے اور آپ کے آقا اور اللہ کے محبوب نے مجھے اور آپ کو سکھایا؟ کون سی بات ہے جو میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب سکھا کے نہیں گئے؟ اگر کوئی بات ایسی ہے جو سکھائی نہیں اور دین کے لیے ضروری ہے تو پھر دشمن یہ کہے گا تمہارا دین تو نامکمل ہے، تمہارا دین تو نامکمل ہے۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں مسلمان ساتھ دین کامل ہے۔ اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا۔ جب دین کو کامل کر دیا تو دین میں خوشیاں منانے کا طریقہ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے نہیں سکھایا کہ میں اپنی مرضی کروں، اپنی مرضی کروں۔ یوں کرو گے تو بڑا ثواب ہوگا، بڑا اجر ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے تو خوشیوں کے طریقے سکھائے اور آپ ان پر عمل کرتے ہیں۔ عید الفطر خوشی کا دن ہے کہ نہیں؟ عید الاضحیٰ خوشی کا دن ہے کہ نہیں، جس کو آپ بڑی عید کہتے ہیں، ہے نا خوشی کا دن؟ یہ جمعۃ المبارک یہ بھی عید کا دن ہے، ایک قسم خوشی کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے منا رہے ہیں آپ عید الفطر کو؟ کیسے آپ نے منایا؟ صبح سویرے اٹھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، آپ نہائے، بدن کو پاک کیا اور جس کو خوشبو میسر تھی تھوڑی سی خوشبو لگا لی، پھر کس طرح کس انداز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے عید الفطر پہ آہستہ آہستہ، عید الاضحیٰ میں تھوڑا اونچا اونچا پڑھتے پڑھتے کدھر کو جاتے ہیں؟ مکھن پورے میں جاتے ہیں، شالمی میں جاتے ہیں، اچرے بازار میں جاتے ہیں، کاچھو پورے میں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں خوشی منانے کے لیے؟ آپ سادہ سی بات ہے، ان پڑھ آدمی بھی سمجھتا ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، کس طرح خوشی منانے کے لیے آتے ہیں؟ سیدھا اللہ کے گھر میں آتے ہیں، پھر خوشی منانے کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، سجدہ کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو کتنا پیارا رب ہے کہ تو نے زندگی بھی دی اور زندگی میں خوشی بھی دی اور خوشی منانے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ سادہ سی اتنی سی بات، کوئی مسلمان آپ پہ تنقید کرتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیسے کپڑے پہن لیے؟ آج تک جتنی زندگیاں آپ کی گزری ہیں کسی نے کہا ہے ایسا؟ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے خوشی کے دن خوشی منانے کا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے، اور مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ مسجد، عید الفطر مسجد، جمعۃ المبارک مسجد، اور یہاں آ کے اگر فارغ وقت ملے کوئی درود شریف پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جتنے دوست الگ بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتا رہے، کوئی نمازی ادھر بیٹھا ہے قرآن پاک کھولا ہے تلاوت کر رہا ہے، کوئی نمازی ادھر کھڑا ہے دیکھتا ہے نوافل کا وقت ہے نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی 2-4 آدمی بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کو دین پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں۔ کوئی آپ پہ اعتراض کرے گا؟ نہیں کرے گا کوئی اعتراض۔ کیا ضرورت ہے اس کو اعتراض کرنے کی؟ ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ آپ نے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنے عمل کو ڈال لیا۔ اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات، اس سے زیادہ بات کوئی نہیں۔ جب آپ صحیح عمل کریں گے، حضور کی سنت کے مطابق کریں گے، امت میں کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ اور جب میں کوئی ایسا عمل کروں گا جو عمل ہو سکتا ہے بظاہر ٹھیک بھی ہو، لیکن میں وہ عمل کرتے ہوئے کہوں گا تم بھی یہی کرو، یہ دیکھو میں نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، یہ کسی نے مجھے ہدیہ دیا کسی نے مجھے ہدیہ دیا تھا تو اس نیت سے پہن کے آتا ہوں کہ اس کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ تب میں واسکٹ پہن کے تو آپ کو جمعے کا واز سنا رہا ہوں، تو میں کہوں ہر نمازی اگلے جمعے اس طرح کی نیلی واسکٹ پہن کے آئے گا تو اس کا جمعہ قبول ہوگا، ورنہ اس کو جمعہ ہی قبول نہیں ہوگا۔ جھگڑا تو یہاں سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ رگڑا تو یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ او بھائی کسی نے دے دی، میں نے پہن لی، کوئی سفید پہنے ہوئے ہے، کوئی کالے کپڑے پہن کے ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں پینٹ شرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ، دیکھیں ٹوپیوں والے۔ گنجائش موجود۔
لیکن نہیں، جو میں نے کیا ہے نا، آئندہ کوئی نمازی اس مسجد کے گیٹ سے اس واسکٹ کو کہنے جھگڑا تو ہوگا، اور ہے کیا؟ میری ضرورت، امت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا کوئی ارشاد موجود نہیں ہے، بس ایک میری ضرورت تھی، میں نے پہن لی۔ اس پہ دوسروں کو فورس کرنا اور فوکس کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں انہوں نے نہیں پہنی تو ان کی نماز قبول نہیں ہو، یہ مسئلہ ہے اس امت کا کہ کچھ چیزیں ہم ایجاد کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم اپنا لیتے ہیں، چلو ہماری ضرورت ہوگی اپنا لیں، لیکن دوسرے جب نہیں کرتے کہتے ہیں یہ تو ان کے دل کے اندر تو اللہ کے نبی کا کوئی عشق موجود نہیں ہے، محبت موجود نہیں ہے، پتہ نہیں جن کو تم یہ کہتے ہو وہ ایک دن کے اندر چپکے سے آمنہ کے لال کی ذات پر کتنا درود پڑھتے ہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ظاہر پر ہم چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں اس انداز سے عبادت کریں کہ قیامت کے دن آمنہ کے لال دور سے اپنی مبارک انگلی اٹھا کے یہ میرا امتی ہے، اس لیے کہ اس نے میرے سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا۔ کتنے پیارے نبی، کتنے پیارے نبی ہیں، کس قدر ہے خوبصورت، کس قدر ہے خوبصورت مسکرانا آپ کا۔ اللہ کے نبی کی مسکراہٹ پڑھی ہے نا، ہم نے سیرت میں پڑھی ہے کہ حضور جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک کے نور سے جو شعاعیں نکلتی تھیں، اندھیرا گھر جگمگ جگمگ کرنا شروع ہو جاتا تھا، جگمگ جگمگ کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ میری اور آپ کی ماں، ساری مسلمانوں کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں گھر کے اندر سوئی گم کر دوں، گم ہو جائے، تو حضور جب مسکراتے تھے اس مسکراہٹ کی روشنی سے مجھے سوئی مل جاتی تھی۔ کتنی مسکراہٹ خوبصورت ہوگی، کتنا نور جھلکتا دمکتا ہوگا دندان مبارک سے، کس قدر ہے خوبصورت مسکرانا آپ کا۔ جاویداں ہر نقش پا ہے جاویدانہ آپ کا، اور سیرت کیا ہے؟ سرور کونین ہے لیکن ہے بستر ٹاٹ کا۔ اس سیرت کی طرف کوئی نہیں جاتا جب تک مجھے اور آپ کو نرم نرم گدا نہ ملے نا، ہمیں تو نیند بھی نہیں آتی، ہمیں تو نیند بھی نہیں آتی۔ سیرت دیکھیں کہ کیا ہے، سرور کونین ہے لیکن ہے بستر ٹاٹ کا، سب گھرانوں سے مقدس ہے گھرانہ آپ کا، اور اپنے پہلو میں سلا رکھے ہیں ابو بکر و عمر، کوئی دیکھے تو صحیح یاری نبھانا آپ کا، سینکڑوں صدیوں کی گمراہی سے چھٹکارا ملا۔ کتنا بابرکت ہے اس دنیا میں آنا آپ کا، اس دنیا میں آنا آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ایک خوبصورت لفظ میں ساری حقیقت کو بند کر کے اس امت کو دیا کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو یا اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو یا کامیابی چاہتے ہو، اتبعونی۔ پھر اس اتبعونی قرآن پاک کے اندر مختلف انداز، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت پر اتنا زور دیا، دعوے پر اتنا زور نہیں دیا کہ صبح بھی دعویٰ کر لینا مجھے بڑی محبت، شام کو بھی دعویٰ کر لینا مجھے بڑی محبت، دعویٰ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہمیشہ ایک دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اگر دلیل کے بغیر دعویٰ ہے تو جھوٹا دعویٰ۔ اس لیے کہا نا محبت کے لاکھوں ترانے تو گائے، نبی ملاحم کا اسوہ نہ دیکھا، سنت سنت سنت، اطاعت اطاعت اطاعت، محبت کے لاکھوں ترانے تو گائے، نبی ملاحم کا اسوہ نہ دیکھا، نبوت کے دو چار موتی تو دیکھے مگر ان کا کامل سراپا نہ دیکھا۔ جو بات پسند آ گئی یہ بڑی اچھی بات، یہ بڑی اچھی بات، کیک بنا لینا اچھا ہے اور کھا لینا تو مزے کی بات ہے، کھانے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ مزہ آتا ہے، لذت آتی، لیکن تیر کھانے کے اندر بھی لذت ہے، تیر کھانے کے اندر بھی لذت ہے، اور وہ لذت یا غازی آپ کو بتائے گا یا شہید آپ کو بتائے گا۔
تیر کھانے میں، خدا کی وہ نصرت، فرشتوں کی آمد، وہ فتح مبین، وہ شہادت کی لذت، وہ شہادت کی لذت مجھے اور آپ کو یہ کیک کھانے میں اتنی لذت نہیں آتی جتنی شہید کو اپنے خون کی ندیاں بہا کے اللہ کے ہاں پہنچنے میں آتی۔ وہ شہادت کی لذت، وہ تیغوں کی چھن چھن، وہ تیروں کی چھم چھم، وہ بدر و احد کا تماشا نہ دیکھا، محبت کے لاکھوں ترانے تو گائے، نبی ملاحم کا اسوہ نہ دیکھا۔ عجب ہے محبت، میری آپ کی محبت تو یہاں سے اوپر ہو، ادھر، یہاں سے نہیں بلکہ ادھر ہی ہے، بس ادھر ہی، ساری کی ساری جمع تفریق ادھر سے ہوتی ہے۔ عجب ہے عقیدت، عجب ہے محبت، نہ غیرت کو دیکھا نہ شجاعت کو پرکھا، اور محبت کہے جا رہے ہو، محبت کا تم نے تقاضا نہ دیکھا، محبت کا تم نے تقاضا نہ دیکھا۔ اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے محبوب نے آپ کو دیا ہے اس کو پکڑو، لے لو، چھوڑنا نہیں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، آگے نہیں بڑھنا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت۔ اللہ ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔